انسان کو فرشتہ کہنے کی بھی صورتیں ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں میں نفس نہیں ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، وہ ہے نہیں، نفس نہیں ہے، اور انسان میں نفس رکھا گیا تو اب انسان نفس پر قابو پا کر گناہ سے بچ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی فضیلت والا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اس طرح کے جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتے سے افضل ہوتے ہیں، لیکن عامی فرشتوں سے، ورنہ وہ جو فرشتے رسول فرشتے بھی ہیں، جیسے مشہور چاروں فرشتے جو ہیں وہ حضرت سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، یہ رسول ہیں، رسول ملائکہ۔ تو وہ یہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ فرشتوں میں عقل ہے مگر شہوت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اور جانور میں عقل نہیں مگر خواہش ہے، اور انسان اس میں عقل بھی اور خواہش بھی ہے۔ تو اس لیے اگر انسان خواہشات کی پیروی کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، کہ جانور جو ہے نا اس میں عقل نہیں ہے، صرف خواہش ہے، تو وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے، جب دیکھو کھاتا ہی رہتا ہے، جب دیکھو جو کرنا ہوتا کرتا رہتا ہے، عقل جیسی ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی چیز۔ تو اگر انسان جانوروں کی طرح حرکتیں کرے گا، ہر وقت بچڑتا رہے گا، کھاتا رہے گا، اور جو چاہے وہ کرتا رہے گا، جیسے کر رہے ہیں بعض انسان، بعض کیا تعدادیں کر رہی ہے، جو سمجھ میں آتا کر رہی ہے، تو یہ جانور سے بدتر ہو گیا، یہ عقل کو اس نے درست استعمال میں نہیں لیا۔ اور چونکہ فرشتے کے بعد عقل تو ہے لیکن خواہش نہیں ہے، تو جس نے خواہشات کو مار دیا، جس مسلمان نے، یہ اجر مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، تو غیر مسلم تو ہے ہی بے عقلا ان مانو کر، کہ جس کی عقل میں اسلام نہیں آیا، خدا نہیں آیا، اس کا آخری نبی نہیں آیا، تو وہ عقل کس کام کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ مسلمان کے بعد عقل ہے کہ اللہ اور رسول اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اسلام اس کی سمجھ میں آتا ہے، قرآن پاک اس کی سمجھ میں آتا ہے، ان مانو کر الحمدللہ مسلمان کی عقل اعلیٰ درجے کی عقل ہے اللہ کی رحمت سے۔ جس نے عقل سے کام لیتے ہوئے خواہشات پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو مار بھگایا، شیطان کے غلبے سے اپنا چھڑا لیا، ایسا پرہیزگار متقی بن گیا، اب یہ فرشتے سے افضل ہو گیا، کہ وہاں ایک چیز ہے عقل، خواہش نہیں ہے، عقل اور خواہش دونوں ہے۔